حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نادي عليا مظهر العجائب تجده أونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله، وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد، وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني. الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام. الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام. الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات باواز بلند کرنا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ اس صفحہ ماتم کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے آیا ہے مالکہ کائنات ان کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے. نام بے نام جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اپنی عزت و عظمت کے صدقہ میں بانی مجلس چودھری منیر حسین صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کی جو دو نیک تمنائیں ہیں دلی تمنائیں ہیں مالک ان تمام کو پورا فرمائے. شر و جن و ان سے محفوظ فرمائے. ان کے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے. اس مجلس کا ثواب اس کے خاندان کے تمام مرحومون کی روح کو اشال فرمائے. اس دور ستم میں شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے. منتقی میں خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم شب کو ان کے عوان و انصاروں میں شمار فرمائے. ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے.
माशाल्लाह कसरत की तादाद से तशरीफ़ फरमा है, आप कम नहीं हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से दुरूद इसलिए पढ़ा करो ताकि दिलों से निफाक ख़त्म हो जाए। सैयदा आबाद शाद फरमाया आपको मैं ज़रा सी एक छोटी सी तमहीद के बाद, जहन नहीं था मेरा पढ़ने का, लेकिन किबला ज़मीर नकवी साहब ने इतनी खूबसूरत तकरीर की, मेरा दिल बन गया है जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और चूँकि बुजुर्ग आलिम दीन हैं, उनके बाद मेरा पढ़ना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन अल अम्र फ़ौकुल अदब का मिसदाक बनते हुए मैं चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आप हमतन गोश मुतवज्जे हैं मेरी तरफ तो मैं आगाज़ गुफ्तगू कर दूँ। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मुतवज्जे होने की दलील एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दूँ। जिन्हें ज़माना वली बनाए वो वली नहीं होते, जिन्हें ज़माना वली बनाए वो वली नहीं होते, ये ज़मीन पर खिलकर कभी कली नहीं होते। मेरे मौला अली होते हर मकाम पे होते हैं, लेकिन हरामज़ादों के दिल में मेरे मौला अली नहीं होते। जी सैयदा बादशाह फरमाया आपको माहिर लिसानियात वो बयान करते हैं कि इंसान की गुफ्तगू के दो तरीके हैं। तवज्जो कीजिएगा, का यह इंसान नस्र के ज़रिए बोलता है या इंसान नज़्म के ज़रिए बोलता है। आसान कर दूं ताकि सारे समझ जाएं। वो कहते हैं गुफ्तगू का अंदाज ये है कि या शायरी होती है या तकरीर होती है, या आपके माहौल के मुताबिक कह दूं कि मजलिस में या जाकिर कसीदा पढ़ता है या मौलाना तकरीर करते हैं। वो कहते हैं जब भी गुफ्तगू की जाएगी या शायरी में या नज़्म में या नस्र में या तकरीर के अंदाज में, ज़रा सी तमहीदी गुफ्तगू पे आप अगर गुजर गए तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी मंजिल किसी मकाम की जानिब ले जाऊंगा। वो कहते हैं जब भी कोई गुफ्तगू करता है नस्र के ज़रिए, नज़्म के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, माहिर लिसानियात कहते हैं कि वो अपना तख़य्युल पेश करता है। बोलिएगा यार जो बोल सकते हो। वो अपने जहन की अक्कासी पेश करता है, तख़य्युल पेश करता है। चंद साल पीछे चले गए आप, चंद साल पीछे चले गए। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब किबला खिताब किया करते थे तो लोग उनके पास आके कहते थे किबला अब सारा अशरा बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, लेकिन एक तकरीर हमारे कहने पे पढ़ दें। किबला कहते थे वो कौन सी? कहा जी खैबर पढ़ दें। कहा क्यों? उन्होंने कहा जी खैबर आपसे अच्छी कोई नहीं पढ़ता। बोलिएगा यार अज़ीज़ों। अल्लामा बशीर फातेह टैक्सला, उनके पास लोग आ कहते थे कि सारा अशरा अपनी मर्जी का, एक तकरीर हमारी मर्जी की। कहा कौन सी? कहा फदक पढ़ दे। कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आप सारा अशरा बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, लेकिन जैसी फदक आप पढ़ते हैं वैसी फदक कोई नहीं पढ़ता है। अल्लामा नसीर इज्तिहादी साहब किबला के पास लोग आए कि किबला आप सारा अशरा अपनी मर्जी से पढ़ें, खंदक हमारी मर्जी से पढ़ दें। कहा क्यों? कहा कि खंदक आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई पढ़ता नहीं है। यानी इसका मतलब यह है, मैं चलो और आसान कर दूं, थोड़ा अरसा पीछे चले जाओ। लोग अल्लामा इरफान हैदर आबदी के करीब आते थे कि सारा अपनी मर्जी से, एक तकरीर हमारी मर्जी से। कहा कौन सी? कहा विलायत पढ़ दो। कहा क्यों? ना कि आप सारी मजलिस से बड़ी अच्छी पढ़ते हो, लेकिन जैसी विलायत आप पढ़ते हो वैसे कोई नहीं पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि हर पढ़ने वाला, तवज्जो कीजिएगा, हर पढ़ने वाला अपने जहन की अक्कासी पेश करता है, अपने तख़य्युल को पेश करता है। इसका मतलब यह है कि पढ़ने वाले का भी एक पसंदीदा मौजू होता है, सुनने वाले का भी एक पसंदीदा मौजू होता है।
میرے سنی دوست جو جہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے میں اتحاد بین المسلمین کے ایک پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں کہ انہیں پسند ہے کہ وہ اپنے ممبروں پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تمام اصحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ موضوع بھی انہیں پسند ہے. میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں عزیزو. ہم اپنے ممبروں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ موضوع پسند ہے. تمہید سمجھ میں آ گئی؟ اب میری ایک بات یعنی ہر پڑھنے والے کا ایک موضوع پسندیدہ ہوتا ہے، سننے والے کا ایک موضوع پسندیدہ ہوتا ہے. سنی شیعہ علماء سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ علی کی پسند کا موضوع کیا تھا؟ یار جتنے شیعہ بیٹھے ہو کم از کم بولنا. آخر علی نے اپنی زندگی میں کس موضوع کو پسند کیا؟ کون سی پسندیدہ گفتگو تھی جو علی کو بڑی پسند تھی؟ علی اٹھتے تو وہ موضوع، علی بیٹھتے تو وہ موضوع، علی چلتے تو وہ موضوع، علی سنتے تو وہ موضوع، علی جاگتے تو وہ موضوع، علی لیٹتے تو وہ موضوع، علی سوتے تو وہ موضوع، علی جاگتے تو وہ موضوع. خدا کی قسم مذہب بدل دو اگر کوئی مجھے غلط ثابت کر دے، تاریخ اٹھا کے دیکھنا علی کی پسند کے موضوع کا نام توحید ہے. جسے علی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے وہ توحید. علی کی پسند کے موضوع کا نام توحید ہے. اٹھتے ہوئے اللہ، بیٹھتے ہوئے اللہ، جاگتے ہوئے اللہ، میدان میں ہے تو اللہ، مکان میں ہے تو اللہ. توحید بیان کی علی نے. اور آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، پہلا خطبہ توحید پہ مولا کا. تاریخ دیکھیے، حیثیت دیکھیے. یہ توحید علی کی پسند کا موضوع ہے. پھر وہ شیعہ نہیں جو علی کو ساتھ لے اور اسے چھوڑ دے. مرضی ہے یار آپ کی یار، جی سیدہ آباد ہوں آپ کو. ہم پہ ایک اعتراض ہے نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خاکم بے دہن کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. میں نے کہا شیعہ علی کو اللہ نہیں مانتے، علی جسے سجدہ کرتا ہے شیعہ اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرے. سنیے عزیزو، علی کی پسند کا موضوع ہے توحید. 36 ہجری خطیب نہج البلاغہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا، علم رسول کا وارث، امیر المومنین، یاسوب الدین، مقاصد الہیہ کا ترجمان، منبر پہ ہیں. توجہ کیجئے گا. اور علی توحید پہ خطبہ دے رہے ہیں. توجہ عزیزان محترم، یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کی خاموشی بنتی ہے، لیکن اگر آل محمد نے تائید کی تو انشاءاللہ ابھی آپ کی داد اور ابھی آپ کی دعا جبرائیل کے پروں پہ پرواز کر کے نجف جائے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں. میں ذرا سی تمہیدی بات بنا کے آپ کے اذہان تک اترنا چاہتا ہوں کہ علی کس ہستی کا نام ہے، علی کی شخصیت کا نام ہے. میری بہت سی ایک پرانی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ علی شخص کا نام نہیں، علی شخصیت کا نام ہے. علی فرد کا نام نہیں، علی انفرادیت کا نام ہے. علی معجز نما کا نام نہیں، علی معجزے کا نام ہے. کون سمجھے گا کہ علی کس ہستی کا نام ہے؟ علی خطبہ دے رہے ہیں. اور ادھر کوفے میں ایک شخص جسے اپنے علم پہ ناز ہے، گھمنڈ ہے، فخر ہے، مجھ سے بڑا کوفے میں عالم کوئی نہیں. 25-30 شاگرد سامنے بٹھائے ہیں، انہیں درس دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے پوچھو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے. اب 25-30 شاگرد روز آتے، اس سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے. اگر اسے جواب آتا تو بتا دیتا، اگر نہیں آتا تو کہتا کل دیکھ کے آؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا. تو اب منظر ذہن میں رکھنا ہے. 25-30 شاگرد سامنے بیٹھے ہیں کہ اس کا ایک شاگرد آیا، وہ دور بیٹھ گیا. ایک شخص نے کوہنی ماری، استاد. کہا کیا بات ہے؟
इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। कहा हुआ क्या? वो 2-4 क्लासें आपसे दी, आज तकब्बुर में इतना आ गया है कि ना सलाम, ना करीब आया, ना हाथों को बोसा दिया, वो तकब्बुर में जाके बैठ गया। वो आवाज देख कहता इधर आ मेरे करीब। कहा क्यों? कहा आज तूने सलाम क्यों नहीं किया? कहा तुझे सलाम करता था तेरे इल्म की वजह से। ओए होए, पीछे रह गया या जो नहीं बोल सका है। तुझे सलाम करता था तेरे इल्म की वजह से। आज मैं मस्जिद कूफा में देख के आया हूं जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। बोलिएगा या जो बोल सकते हो, जो तुझसे भी बड़ा आलिम है। तुझसे सवाल पूछा जाता है, तू कहता देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। तो ये मैंने अजीब आलिम देखा है। मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, तवज्जो, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था। दाएं बाएं देखना छोड़ दो, मेरी तरफ देखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, मैंने देखा वो खुतबा दे रहा था, लोग सवाल पूछते थे। वो कहता सवाल भी मैं बताऊं, जवाब भी मैं बताऊं। जिस मौजू पे, जिस मंजिल पे, जिस मकाम पे सवाल पूछा जाता था, उसी मौजू पे, उसी मंजिल पे, उसी मकाम पे जिसका जितना जहन होता था उसके जहन के मुताबिक जवाब दे देता। जितना जहन उसके जहन के मुताबिक जवाब। ये कहता आखिर है कौन जो मुझसे भी बड़ा आलिम है? मैं क्यों ना उससे मुलाकात करूं। 25-30 शागिर्दों को साथ लिया, मस्जिद कूफा में आया, मस्जिद में कदम रख के कहता अस्सलामु अलैक। अली मिंबर पे बैठ के कहते वालेकुम सलाम फलां इब्ने फलां। मर्जी है यार आपकी यार। वो कोहनी मार के कहता मैंने तुझे कहा नहीं था तुझसे भी बड़ा आलिम है, तूने देखा नहीं, पहली मर्तबा आया है, तुझे भी जानता है, तेरे बाप को भी जानता है। तजस्सुस है। बैठ के मस्जिद कूफा में जुमला सुनना। ये आलिम जिसे अपने इल्म पे बहुत नाज था कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। खड़ा हो गया, या अली एक सवाल है। अली कहते पूछो। का या अली बताइए क्या खुदा है? मर्जी है यार आपकी यार। जो तौहीद कभी समझा से भी सुनेगा। या अली खुदा है? अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते खुदा को छोड़, ये बता तू है? ओए होए होए होए, पीछे रह गए यार आप। ये बता तू है? कुछ ने कहा कैसा बच्चों वाला सवाल कर रहा? मैं हूं। अली फरमाते अगर तू है तो बता तेरे होने की दलील क्या है? ओए होए होए होए, पीछे रह गए यार। तेरे होने की दलील क्या है? कभी 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 तौहीद अली की जुबान से लोगों के मिजाज के मुताबिक भी सुन लो। अली फरमाते बता तेरे होने की दलील क्या है? कहता बड़ा आलिम बना बैठा है, तुझे इतना भी नहीं पता मेरे हाथों की हरकत मेरे होने की दलील, मेरे पाँव का चलना मेरे होने की दलील, मेरी आंखों का देखना मेरे होने की दलील, मेरे दिल का धड़कना मेरे होने की दलील। अली कहता बैठ जा, तेरे हाथ तेरे होने की दलील, तेरा सीना तेरे होने की दलील, तेरे पाँव तेरे होने की दलील, तेरा दिल तेरे होने की दलील। ये सूरज का निकलना, ये चांद का चमकना, ये सितारों का टिमटिमाना क्या खुदा के होने की दलील नहीं हो सकता? सैयदा राजी हो का बैठ जा, तेरा वजूद तेरे होने की दलील है, कायनात का वजूद उसके खुदा होने की दलील है। बैठ गया खुद भी, 25-30 शागिर्द भी। मस्जिद कूफा से एक शख्स दाखिल हुआ, फटा पुराना लिबास है, सर पे खाक है, दाढ़ी पे खाक है, अजीब जैसे कोई मुसाफिर होता है। एक मर्तबा आया, या अली सलाम। अली कहते वालेकुम सलाम। कहा या अली खुदा है? होए 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 होए, या अली खुदा है? वो मुफ्ती, वो आलिम शागिर्द को कोहनी मार के कहता बस जो जवाब मुझे दिया है वही इसे देगा। होए होए होए, बोलना यार। जो जवाब मुझे दिया है वही जवाब इसे देगा। अली कहते चेम गोइयां क्यों कर रहे हो?
خدا کی قسم اگر آخری آدمی تک کھڑے ہو جاؤ تو علی کے اسے ایک فکرے کا حق ادا نہیں کر سکتے. چیم گویا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جو جواب اسے دیا ہے یہ کہہ رہا ہے وہی اسے دے گا. علی کہتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, اگر قیامت تک آ کے مجھ سے پوچھتے رہو توحید کیا ہے, میں ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ بتاؤں اللہ کسے کہتے ہیں. اب اس نے کہا کہ یا علی اللہ ہے. علی مسکرائے اور کوفے کے منبر پہ مسکرا کہتے ہیں تو اکیلا اندر کیوں آیا ہے؟ مرضی ہے یار آپ کی, جو تیرے ساتھ ہیں وہ کدھر ہیں؟ اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھے اور علی کیا بتانا چاہتے تھے. وہ ایک مرتبہ کہتا مولا میں تو انسان ہوں, وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں باہر چر رہی ہیں, انہیں مسجد میں کیسے لے آؤں؟ علی منبر پہ بیٹھ کے کہتے اتنا بتا, اگر تیری ان بکریوں کو کوئی بھیڑیا پڑ جائے تو تو کیا کرے گا؟ کہا میں بھاگتا ہوا کہوں گا ہے کوئی جو میری بکریوں کو بھیڑیوں سے بچائے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے جس طاقت کو تو پکارے گا کہ ہے کوئی اسے اللہ کہتے ہیں. اس طاقت کو اللہ کہتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, ایک شخص آیا, سر پہ لکڑیوں کا گٹھا ہے. یا علی سلام. علی کہتے وعلیکم السلام. یا علی خدا ہے؟ کہاں ہے؟ کہا یا علی اگر ہے تو بتاؤ کہاں پہ ہے؟ ہوئے 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 مرضی ہے یار, ایک ہی مجمع ہے اور ایک ہی سوال تیسری مرتبہ آ گیا. یا علی اگر خدا ہے تو کہاں پہ ہے؟ دائیں ہیں, بائیں ہیں, پیچھے ہے, سامنے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے مسکرائے, کہا سفر کر کے آیا ہے, تھکا ہے, سر پہ بوجھ ہے, اسے اتار. لکڑیوں کا گٹھا زمین پہ رکھا. کمبر جی مولا. کہا جلدی آ, اس کی لکڑیوں کے گٹھے کو کھول. کمبر نے کھولا, جیسے کھولا لکڑیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی. کمبر جلدی کر, ان لکڑیوں کو آگ لگا. یار بولو توحید علی کی زبان سے سن رہے ہم. ان لکڑیوں کو آگ لگا. کمبر نے آگ لگائی. اب جس نے سوال کیا تھا خدا کہاں پہ ہیں, دائیں ہیں, بائیں ہیں, سامنے ہے, اوپر ہے, نیچے ہے, پیچھے ہے. علی کہتے قریب آ, 7 قدم پیچھے ہٹا. یا علی آپ مجھے آگ لگا دیں گے. علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے خاموش, دنیا کی آگ بھی علی کے حکم سے چلتی ہے, جہنم کی آگ بھی علی کے حکم سے چلتی ہے. قریب آ. قریب آیا. کمبر جی مولا. جلتی ہوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا. کمبر نے لکڑی اس کے ہاتھ میں دی. علی فرماتے یہ کیا ہے؟ کہتا مولا نور ہے. ہوئے 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 ہوئے, پیچھے رہ گیا یا جو نہیں بول سکا. مولا نور ہے. امام فرماتے اتنا بتا, اس نور کی روشنی دائیں بھی ہے, بائیں بھی ہے, آگے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, اوپر بھی ہے, نیچے. اس نے کہا جی, اس نے کہا ایک عام نور کی روشنی تجھے دائیں بھی نظر آئے, بائیں بھی نظر آئے, آگے بھی نظر آئے, پیچھے بھی نظر آئے تو سمجھ میں آتا ہے تو جو خالق نور ہو, جو نور کا خالق ہو, ہر طرف تجھے نظر آئے گا. اپنی آنکھوں میں وہ تاب پیدا کر. اب خدا کی قسم لوگ تعجب کے عالم میں, وہ 25-30 شاگرد لے کے کوفے کی مسجد میں جو عالم بیٹھا تھا, پشیمانی میں ندامت کا تمغہ پہن کے مسجد کوفہ سے باہر نکلا ہے. جیسے ہی مسجد کوفہ سے باہر نکلا, اس نے کہا یار عجیب بندہ ہے, جو کوئی بھی آ کے پوچھتا ہے اس کے ذہن کے مطابق جواب دے دیتا ہے. کیا ممکن نہیں ہے کوئی ایسا سوال تلاش کیا جائے کہ یہ لاجواب ہو جائے؟ مرضی ہے یار آپ کی. کوئی ایسا سوال تلاش کیا جائے یہ لاجواب ہو جائے, اس سے بات نہ آئے, یہ سوال کا جواب نہ دے پائے. ایک شاگرد قریب سے بولا, بول کے کہتا ہے کہ یہ 4-5 گلیاں چھوڑو. اس گلیاں چھوڑنے کے بعد ایک گھر آتا ہے جو مفتی اعظم کا ہے. ایسا سوال تلاش کرے گا کہ مفتی اعظم ایسا سوال تلاش کرے گا کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے
علی کو اس کا جواب نہیں آئے گا. اس نے کہا اگر اتنا بڑا عالم ہے تو کل کیوں ابھی اس سے ملتے ہیں. بولنا یار جو بول سکتے ہو. چلے آ گئے, دق الباب کیا. اتفاقاً وہ گھر پہ نہیں تھا. اس کا بیٹا نکلا. کہا کیا بات؟ کہا بابا. کہا وہ تو گھر پہ نہیں, سفر پہ گئے ہوئے. کہا اچھا. کہا مسئلہ تو بتاؤ. کہا کوفے کے ممبر پہ ایک بیٹھا ہے, اس سے جو سوال پوچھیں فوراً جواب دیتا ہے. کوئی ایسا سوال ہو جس کا وہ جواب نہ دے پائے. اس نے کہا اس کے لیے میرے باپ کی کیا ضرورت ہے, یہ تو کام میں خود کر لوں گا. ایسا سوال تلاش کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, ساری رات تیاری کر, سوال تیار کر, صبح کوفے کی مسجد میں جائیں گے. ساری رات یہ تیاری کرتا رہا. صبح ہوئی. عزیزو توجہ کیجیے گا, صبح ہوئی. یہ ایک مرتبہ میں کسی منزل, کسی مزاج, کسی معراج پہ پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو, اگر آپ توجہ. مفتی اعظم کے بیٹے کے دروازے پہنچا, دق الباب کیا. اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا سوال تیار کر لیا؟ اس نے کہا ہاں. لا جواب سوال, بتا نہیں پائے گا اس کا جواب کیا ہے. کہا چل. راستے میں کہتا ہے کہ بتا تو صحیح سوال کیا تلاش کیا ہے. کہتا ہے جو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, میں نہیں بتاؤں گا. عزیزو جملہ سننا. ایک مرتبہ آ گئے, سلام کیا, مسجد میں بیٹھ گئے. مفتی اعظم کا بیٹا بولا یا علی ایک سوال. کہا پوچھو. کہا کوئی ایسا خطبہ سناؤ جس میں الف نہ ہو. جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو. خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے نے ممبر پہ بیٹھ کے 950 لفظوں پہ مشتمل بغیر الف کے خطبہ پڑھ دیا. 950 لفظوں پہ مشتمل بغیر الف کے خطبہ. مایوس ہوئے, ناکام ہوئے, اٹھے وہاں سے. وہ مفتی اعظم کے بیٹے سے وہ عالم کہتا ہے تو کہتا تھا ایسا سوال. جھٹکے میں علی نے پورا خطبہ بغیر الف کے پڑھ دیا, اور تو کہہ رہا ہے میں سوال ایسا تلاش کروں گا. یہ کہہ کے گلی کا پہلا موڑ مڑے. تو نے تو کہا تھا اس کے لیے میرے باپ کی ضرورت نہیں ہے, میں ہی کافی ہوں. سامنے کمبر آ کے مسکرایا, اور کمبر آ کے مسکرایا. کمبر کے پٹکے میں ہاتھ ڈال کے قریب کر کے کہتا ہے کمبر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں تیرا باپ اور ہے, حسنین کا باپ اور. تیرا باپ اور ہے, حسنین کا باپ. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگر بتا دیا ہے تعجب نہ کرو, میں سوال ایسا تلاش کروں گا صبح علی جواب نہ دے پائے گا. اس نے کہا اچھا چل کر تیاری. جملہ آپ کے حوالے جتنے بیٹھے ہو, بھائی ذوالفقار حیدری سے لے کے آخری آدمی تک جتنے بیٹھے ہو, اگر آپ توجہ فرمائیں. یہ ساری رات بے چینی سے سوال تلاش کرتا رہا. شب ہجرت مطمئن ہو کے سونے والا علی اطمینان میں رہا. ہوئے 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 ہم مرضی ہے یار آپ کی, لفظ ہوتے ہیں جو بات مانگتے ہیں. علی اطمینان میں, یہ بے چینی میں سوال. ادھر یہ سوال, ادھر وہ 25-30 شاگرد لے کے کبھی مدرسے کے عشق صحن میں, کبھی ادھر گھومتا ہے. یہ ساری رات بے چین رہے. علی مطمئن ہوئے. صبح ہوئی, آئی اس کے دروازے پہ, دق الباب کیا. مفتی اعظم کے بیٹے نے دروازہ کھولا. کہا کر لیا سوال کیا؟ اس نے کہا ہاں کر لیا ہے. ایک آگے بڑھا, بڑھ کے کہتا مجھے بتا کیا کیا ہے. اس نے کہا تجھے کیوں بتا دوں, یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. چلے وہاں سے دوسری گلی مڑے. اس نے کہا بتا تو صحیح سوال کیا تلاش کیا ہے. اس نے کہا یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اس نے پھر گلی مڑی, گلی مڑ کے کہا یار بتا تو صحیح تو نے سوال کون سا تلاش کیا ہے. اس نے کہا یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. ایک مرتبہ کہتا بتا تو صحیح. کہا کیوں بتاؤں, ہو سکتا ہے تم میں کوئی علی کا مخبر ہو. ہوئے 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 مرضی ہے یار آپ کی اپنی.
جو مجھ سے پہلے جا کے علی کو بتا دے، علی سوال تیار کر لے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ سارے راستے پہاڑا پڑتا گیا، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ مسجد کوفہ کے دروازے والی گلی مڑا ہے، سامنے سے کمبر پھر مسکراتا ہوا مل گیا ہے۔ کمبر کو قریب بلا کے کہتا کل مسکرانے کی وجہ تو سمجھ میں آئی تھی، آج کیوں مسکرا رہا ہے؟ کمبر سینہ تان کے کہتا ہے جو تیرا اللہ جانتا ہے وہ میرا مولا علی جانتا ہے۔ بولو یار جو بول سکتا اختیاریہ آگے مسجد کوفہ میں سلام کیا، بیٹھ کے مفتی اعظم کا بیٹا عالم 25-30 شاگرد اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے۔ مفتی اعظم کے بیٹے کو وہ عالم کوہنی مار کے کہتا ہے پوچھنا، پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا صبر کر، سوال ایسا ہے پریشان ہو جائے گا، جو اب بھی نہیں بولا میں پریشان ہو جاؤں گا۔ سوال ایسا ہے کہ پریشان ہو جائے گا، سوال پوچھنا ہے، ذرا اطمینان۔ اس نے کہا جلدی کر پوچھ۔ کہا یا علی ایک سوال۔ علی کہتے پوچھ۔ کہا کوئی ایسا خطبہ سناؤ جس میں نقطہ نہ ہو۔ ہوئے پیچھے رہ گئے یار آپ۔ خدا کی قسم قربان جاؤں، ابو طالب کے بیٹے پہ علی ابن ابی طالب نے منبر پہ بیٹھ کے 1080 لفظوں پہ مشتمل بغیر نقطے کے خطبہ پڑھ دیا۔ جیسے ہی خطبہ پڑھا ایک مرتبہ چیم گوئیاں ہونے لگی۔ مجھ جیسا عالم بھی اگر لکھنے بیٹھ جائے تو نقطے پہ 2 لائنیں لکھنے کے لیے 5-6 گھنٹے لگائے گا۔ یہ کیا کمال کر دیا ہے، 1080 لفظوں پہ نقطے کو بغیر نقطے کے خطبہ پڑھ دیا۔ یہ کیا کمال، جیسے مجمع میں چیم گوئیاں ہو رہی تھی۔ علی کا خاموش، اسے نقطے سے ڈراتے ہو جو خود پہ کی بسم اللہ کا نقطہ۔ بولو یار جی بسم اللہ۔ راہ تحقیق کی خاک کو جب ہم چھانتے ہیں، راہ تحقیق کی خاک کو جب ہم چھانتے ہیں تو راز پردہ تاریخ سے یوں جانتے ہیں، تم تو کیا چیز ہو میرے مولا علی سے ساگر، ابن خطاب غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سیدہ آپ کو آباد ارشاد فرمائے، اپنے مزاج کو کمزور نہیں ہونے دینا، بلند رکھنا۔ جب پوچھا تو علی نے بغیر نقطے کے خطبہ سنا دیا۔ اب تجسس کے عالم میں اسی مجمع میں علی کا ایک چاہنے والا تھا جس کا نام تھا حضرت حمام۔ آنکھوں والی ہے، نہانے والا حمام نہیں۔ اچھا اگر آپ بیدار ہیں تو لطیف سے جملہ کو، نہانے والا حمام نہیں، کلو ہمن و غمن والا۔ یار بولیے گا یار، جس کا نام تھا حمام۔ حمام کو ایک مرتبہ یہ مفتی اعظم کا بیٹا کوہنی مار کے، حمام یار اٹھنا، علی کا موضوع بدل۔ ہوئے ہوئے سنو یار، ہم 3 دن سے لگے ہیں، علی توحید بیان کر رہا ہے، اٹھ علی کا موضوع بدل۔ حضرت حمام اٹھے، یا علی یہ متقین کی صفات کیا ہیں؟ علی کہتے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ علی نے پھر خطبہ شروع کر دیا، اس نے پھر کونی مار، حمام کچھ کرنا۔ علی موضوع بدلے، حمام پھر کھڑے ہوئے۔ حمام نے پھر کہا یا علی متقین کی صفات بیان کیجئے۔ کہا حمام بیٹھ جا، میں تجھے بھی جانتا ہوں، جو تجھے اٹھا رہے ہیں انہیں بھی جانتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حمام بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد حمام اٹھنا، حضرت حمام اٹھے، یا علی متقین کی صفات بیان کرو۔ جو لطیف عزادار باریک ذہنوں کے بیٹھے ہو ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی نے کہا اچھا حمام باز نہیں آتا تو بیٹھ۔ 110 صفتیں متقین کی، نہیں پیچھے رہ گئے آپ، 110 صفتیں متقین کی علی نے منبر پہ بیٹھ کے بیان کی۔ بیان کرنے والا بھی 110، میں نے کہا تھا پیچھے رہ گئے آپ، ذہن بیدار رکھیے گا اپنے۔ بیان کرنے والا بھی 110، بیان ہونے والی بھی 110۔ علی نے 110 صفتیں متقین کی بیان کی۔ ایک مرتبہ وہ پیچھے سے چیخ کی آواز آئی، مجمع پلٹا، دیکھا ایک شخص متقین کی صفات سن کے مر گیا۔
اوئے ہوئے ہوئے نہیں سنا یار آپ نے توجہ نہیں کی. متقین کی صفات سن کے مر گیا. علی کہتے میں اسی لیے اپنا موضوع نہیں بدل رہا تھا, مجھے پتا تھا تم سے برداشت نہیں ہوگا, میں نے متقین کی صفات بیان کی, وہ مر گیا. ہاتھ جوڑ کے ہارون آباد کے اس مجمع سے ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں. علی نے منبر پہ بیٹھ کے صرف متقین کی صفات بیان کی, وہ برداشت نہیں کر سکا. اگر علی منبر پہ بیٹھ کے امام المتقین کی صفات بیان کر دیتا تو کیا ہو جائے. انتہائی شکر, صرف متقین کی صفات بیان کی, امام المتقین کی نہیں, صرف متقین کی صفات. بندہ مر گیا, برداشت نہیں کر پایا. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی کے فضائل اتنے پڑھتے ہو, یہ اتنے زیادہ فضائل پڑھتے ہو, ذرا تبلیغ بھی کیا کرو, ذرا ماحول. ارے یہ تبلیغ نہیں تو اور کیا ہے. علی کے فضائل کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ سمجھے. علی سمجھ میں آئے گا تو نبی سمجھ میں آئے گا, اور علی اور نبی سمجھ میں آئیں گے تو خدا سمجھ میں آئے گا. اچھا اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ اور عرض کر دوں, کیونکہ موضوع توحید ہے تو پھر آپ کو سننا تو پڑے گا کہ توحید کس ہستی کا نام ہے, توحید کس شخصیت کا نام ہے. نہیں, یہ میری پوری تقریر ایک جامع ترین تقریر ہے جس کے لیے میں نے یہ تمہید بنائی تھی. کشائف حقائق صادق آل محمد امام جعفر صادق رضی مولا کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا ایک شیعہ آیا, آ کے کہتا مولا توحید کیا ہے. سنیے عزیزو, مولا توحید کیا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتا دوں. کہا مولا وقت آپ کا بھی قیمتی ہے, جلدی مجھے بھی ہے, مختصر بتا دیں توحید کسے کہتے ہیں. بڑی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن جو نتیجہ, جو رزلٹ, جو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا. اس کے ہاتھ میں تھا ایک تھیلا. صادق آل محمد نے ہاتھ آگے بڑھا کے تھیلے میں سے ایک انڈا نکالا. انڈا نکال کے اسے ایسے ہلایا, ہلا کے روکا. روک کے کہتے ہیں جو اس انڈے کے اندر موجود سونے اور چاندی کو ملنے نہ دے اسے خدا کہتے ہیں. پیچھے رہ گئے یار آپ. جو اس انڈے کے اندر موجود سونے اور چاندی کو ملنے نہ دے اسے خدا کہتے ہیں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, ایک چاہنے والا اور آ گیا. کہتا مولا کیا بات ہے. مولا میں ہر سال سفر کر کے محنت کر کے اتنی دور سے چل کے آتا ہوں, مولا کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے خواب میں آ کے زیارت کروا دیں, میرا سفر بھی بچ جائے, میری محنت بھی بچ جائے, تو آپ کی زیارت بھی ہو جائے. خدا کی قسم شیعہ بھی لاڈلے ہوتے ہیں, چاہنے والے بھی. مولا ممکن نہیں, خدا کی قسم اگر سارے کھڑے ہو جاؤ حق ادا نہیں ہوگا, اتنا وزنی فکرہ. امام فرماتے جب تک میں نہ کہوں تم پانی نہ پینا, جب تک میں نہ کہوں تم پانی نہ پینا. جتنے بولے ہو حسین کی ماراضی ہو, جو پیچھے رہ کے ہو کوشش کرنا ان کی زبانیں بھی معطل ہو جائیں. کہا جب تک میں نہ کہوں پانی نہ پینا. کہا ٹھیک ہے مولا. چلا گیا, رات گزر گئی, دن گزر گیا. اگلے دن شام کے وقت امام کی بارگاہ میں آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا جب سے آپ نے کہا ہے میں نے پانی نہیں پیا ہے. خدا کی قسم کسی منزل پہ کسی مزاج پیغام ہے شیعت کے لیے, جب سے آپ نے کہا ہے میں نے پانی نہیں پیا ہے. امام مسکرا کے کہتے پھر ہوا کیا ہے. کہا مولا اور تو کچھ نہیں ہوا, جب میں عالم میں خواب میں سویا اور سویا عالم میں خواب میں نے ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا, ہر طرف پانی ہی پانی دیکھا. صادق آل محمد مسکرا کے کہتے جتنی تڑپ, جتنی محبت تمہارے دل میں پانی کے لیے ہے, جب اتنی تڑپ اتنی محبت ہمارے لیے ہوگی تو ہر طرف ہم ہی ہم نظر آئیں گے. نہ شیعہ پیچھے رہ گیا یار. اس میں جتنی تڑپ ہمارے لیے ہوگی ہر طرف ہم ہی ہم نظر آئیں گے.
اب اس سے نتیجہ پیش کر رہا ہوں، جتنی طرف ہمارے لیے ہوگی ہر طرف ہم ہی ہم نظر آئیں گے۔ عشق توحید میں اہل بیت اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا ڈوب گئے کہ کسی نے علی سے پوچھا یا علی اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جن کی زندگیوں میں توحید بسی ہو وہ ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتا مولا دیکھا ہے، خبردار ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، علی نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک اور میں توحید پہ گفتگو عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ صادق آل محمد کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آکے اس نے ایک ایسا سوال کیا، میری زندگی کے مطالعے میں توجہ کیجئے گا، میری زندگی کے مطالعے میں شاید ایسا سوال میں نے پہلے کبھی نہ پڑھا ہو جو 8ویں امام سے سوال کیا گیا، اور خدا کی قسم اگر ذہن اس پیج پہ ہوتے، اس معیار پہ ہوتے تو آل محمد سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے لیتے۔ لیکن پوچھا یہ گیا یا علی میرے سر کے کتنے بال؟ علی کہتے میں بتا تو دوں گا کتنے بال، کیا تو گن لے گا؟ علی فرماتے یہ نہ پوچھ، بلکہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تیری نسل میں میرے بیٹے کا قاتل آئے گا۔ سوال پوچھنے والا بھی عجیب سوال پوچھتا تھا، لیکن 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، خدا کی قسم سوال کیا ہے، پتہ نہیں جب میں نے اس کا سوال پڑھا تو میں کتنی دیر اس سوال کا مزہ لیتا رہا ہوں۔ 8ویں امام کے پاس آ کے کہتا مولا یہ اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ مرضی ہے یار آپ کی، مولا یہ اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے کوئی اس سوال کا جواب نہ دے پاتا۔ مولا اللہ کا شجرہ، امام مسکرائے، سمجھ تو گئے تھے، جب وہ گھر سے چلا تھا تب سمجھ گئے تھے، لیکن تاریخ ہم تک پہنچانا مقصد تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا دادا ہے، فلاں میرا پردادا ہے، فلاں میرا یہ۔ مولا آپ کے باپ کا نام موسیٰ کاظم، ان کے باپ کا نام جعفر صادق، ان کے باپ کا نام محمد باقر، تو آپ کا بھی ایک شجرہ ہے، میرا بھی ایک شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ مرضی ہے یار یقین جانیے گا، سوال دیکھیے اور اس کا لطف لیجئے۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اور میں ایک جملہ کہوں لطیف سا، ایسے سوال شجرے والے ہی پوچھتے ہیں۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ اور خدا کی قسم امام سے ہٹ کر کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ مولا میرا بھی شجرہ ہے، آپ کا بھی شجرہ ہے، اللہ کا شجرہ کیا ہے؟ امام منبر پہ بیٹھ کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے۔ انتہائی سورہ توحید اللہ کا شجرہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ ہم علی کو اللہ مان ہی نہیں سکتے، اللہ وہ ہے جس کا باپ نہ ہو۔ اوئے ہوئے یار مرضی آپ کی اپنی ہے جی۔ سیدہ آپ کو آباد فرمائے جو پیچھے رہ گئے ہو سارے مل لو۔ ہم علی کو اللہ نہیں مان سکتے، اگر علی کو اللہ مانیں گے تو پھر ہمیں ولدیت چھپانی پڑے گی۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کی اولاد نہیں ہوتی،
اگر علی کو اللہ مانیں گے تو حسن اور حسین کو چھپانا پڑے گا. کہ دشمن کی چال تھی کہ شیعہ علی کو اللہ کہیں، شیعہ علی کو اللہ کہیں، تاکہ ابو طالب بھی چھپ جائے، حسن اور حسین بھی چھپ جائے. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہے، ان کا تعلق نہ شیعت سے ہے نہ سنیت سے ہے. اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، وہ وجود نہیں رکھتا، وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ پاؤں نہیں رکھتا، وہ سینہ نہیں رکھتا ہے. لیکن علی ید اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے. علی کا وجود یہ ثابت کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کر رہا. آئیے تاریخی حوالے سے ایک فکرہ اور عرض کر دوں. توحید کے مزاج پہ آپ آگے ہیں تو سنیے توحید کسے کہتے ہیں. پوری کائنات میں 4 لوگوں کو خدا کہا گیا. سنیے عزیزو، 4 لوگوں کو خدا کہا گیا. فرعون، نمرود، شداد اور نصیرین علی کو. بولیے یا جو بول سکتے ہو. قیمتی فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں. آپ بیدار ہوں. فرعون کو خدا کہا گیا، نمرود کو خدا کہا گیا، شداد کو خدا کہا گیا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد نصیرین علی کو خدا کہا. 4 خدا ظاہری طور پہ اس دنیا میں. فرعون کو خدا، نمرود کو خدا، شداد کو خدا، نصیرین علی کو خدا. فرق کیا ہے ان 3 خداؤں میں اور علی کے خدا ہونے میں؟ ہوئے 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 یار فرق کیا ہے؟ نتیجہ پیش کر رہا ہوں، نتیجہ سنیے گا. شاید اس کے بعد میں منزل مصائب کی جانب چلے جاؤں. نتیجہ سنیے گا. فرق کیا ہے فرعون میں، شداد میں، نمرود میں خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور جس نے علی کو خدا کہا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق سنیے. فرعون کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا. نمرود کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا. شداد کہتا تھا اگر مجھے خدا نہ مانا تو قتل کر دوں گا. کمال ہے ابو طالب کے بیٹے کا، اس نے کہا اگر مجھے خدا مانا تو قتل کر دوں گا. سیدہ آپ کو بات فرمائیں. علی ہے جو کہتا مجھے خدا مانا تو قتل کر دوں گا. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. جب نصیر نے علی کو خدا کہا، نکالی تلوار، قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا. 70 مرتبہ قتل کیا، 70 مرتبہ زندہ کیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا پہلے شک تھا، یقین ہو گیا. میسج، پیغام لینا سفتر عباس اس فقیر آدمی کا ایک پیغام لینا. اس نے کہا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا. علی فرماتے میں خدا نہیں، میں اللہ نہیں. اس نے کہا کوئی دلیل؟ علی کہتا ہے کہ خدا کو موت نہیں آتی. ایک وقت آئے گا علی کو بھی موت آ جائے گی. وقت گزرا. 19 رمضان کی صبح ہو، مسجد کوفہ، 40 ہجری. علی کے سر پہ، فضائل کی منزل پہ ہوں، علی کے سر پہ ضربت لگی. جملہ نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم
علی کامیاب ہو گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا مولا ہارون آباد کے خوبصورت مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کیا 13 رجب کو کعبے میں آنا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا محمد کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن سنانا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا 10 سال کی عمر میں محمد کی نصرت کرنا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا جنگ بدر میں 70 سر ہوا میں اڑا دینا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا خیبر میں مرد بن کے علم اٹھانا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا خندق میں کل ایمان ہونا آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ کیا احد میں محمد کو زندہ کر کے دکھانے والے آپ علی ابن ابی طالب آپ کی کامیابی نہیں تھی؟ ساری زندگی تو آپ کی کامیابیوں پہ گزری ہے. آپ نے یہ 40 ہجری 19 رمضان مسجد کوفہ میں کیوں کہا فوزتو برب الکعبہ؟ علی کی آواز آئی جاہل نہ بن، کم عقل نہ بن. علی نے نصیر سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن آئے گا علی کو موت آئے گی. علی اس وعدے کیے ہوئے پہ سچا ثابت ہو رہا ہے. اس لیے علی نے کہا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا، وقت بہت گزر گیا، بڑا پڑ گیا. میں آپ کو آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کے کلمے میں یہ علی ولی اللہ کیوں ہے؟ یہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ دلیل سنو. ایک دلیل کے توحید کو زندہ کیا علی نے. دوسری دلیل سننا، علی کا سر زخمی ہوا، امام حسن آئے، آغوش میں سر لیا. امام حسن سے مولا کائنات کہتے بیٹا حسن مجھے چھوڑ، پہلے نماز مکمل کر، پہلے نماز مکمل کر. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی، کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی؟ امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی. آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ، پہلے نماز مکمل کر؟ آواز علی ابن ابی طالب آئی صفتر عباس جاہل نہ بن، کم عقل نہ بن. میں زمانے کو بتا رہا ہوں جب ضربت کا اثر علی کے دماغ پہ نہیں ہوا تو بخار کا اثر نبی کے دماغ میں کیسے؟ سنا علی وہ ہستی ہے جو توحید کو بھی بچا رہی ہے، رسالت کو بھی بچا رہی ہے. اب سمجھ میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جو علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے یہ علی ولی اللہ نہیں، توحید اور رسالت کے گام کا نام ہے. یہ علی ولی اللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ بھی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی زندہ ہے. کون سمجھے گا عظمت علی ابن ابی طالب؟ کس انداز میں علی، جملہ کہوں مولا کائنات کی فضیلت کا، ایک مصلی پہ بیٹھے ہیں، سجدے کی عالم میں ہیں، اور سجدے سے اٹھ کے علی ابو طالب کا بیٹا دعا کے ہاتھ بلند کر کے ایک فکرہ کہہ رہا یا اللہ گواہ رہنا میں اپنے آپ کو گھٹا کے تجھے منوا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو گھٹا کے. اور علی کا جملہ خدا کی قسم سارے کھڑے ہو جاؤ، حق ادا نہیں ہو پائے گا کہ علی نے اتنا وزنی جملہ کہہ دیا ہے. علی فرماتے ہیں کہ توحید منوانا علی کی مجبوری تھی. میں کہوں گا یا علی کسی میدان میں، کسی منزل پہ، کسی مقام پہ علی مجبور نہیں ہوا. اور میرا عقیدہ یہ ہے جو مجبور ہو جائے وہ علی نہیں. آپ کہہ رہے توحید منوانا علی کی مجبوری ہے، یا علی کیا مجبوری تھی کہ آپ کو توحید منوانا پڑی؟ علی کہتے اگر میں توحید نہ منواتا تو لوگ مجھے اللہ کہہ دیتے. علی کی مجبوری یہ تھی کہ علی نے توحید کو منوایا ہے. کون سمجھے گا عظمت علی ابن ابی طالب؟ فقط علی نے توحید کو منوایا نہیں، علی کے بیٹے نے سر دے کے توحید کو بچایا.
علی کی بیٹیوں نے چادریں دے کے توحید کو بچایا ہے. کون سمجھے گا مقام توحید کیا ہے؟ ایک شخص حیات پیغمبر میں بیٹی بیمار تھی، لوگوں سے پوچھتا تھا کسی ڈاکٹر، کسی حکیم، کسی طبیب کے پاس میری بیٹی کا علاج نہیں ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ. کسی چاہنے والے نے کہا اگر کہیں علاج نہیں ہو رہا ہے نا تو اپنی بیٹی کو مدینے لے جا. مدینے میں کائنات کے طبیب بیٹھے ہیں جو نبضوں سے واقف ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے. وہ بیٹی لے کے مدینے میں آ گیا. پیغمبر کا دروازہ، یا رسول اللہ میری بیٹی بیمار ہے، اسے شفا چاہیے. اللہ کے رسول نے آواز دی، حسین اجرک من الزہرا. شرم نہیں کرنی آزادہ، 9 محرم ہے نا، لفظوں کے محتاج نہیں ہے یہ 9-10 محرم، نہ ذاکر کے محتاج. اپنے لیے رونا ہے آپ لوگوں نے. کہا حسین جی نانا، کہا اس کی بیٹی بیمار ہے. حسین نے کہا جا بیٹی اللہ تجھے شفا دے. مل گئی شفا. تحفے ہدیے پیش کیے. جانے لگا تو جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر ممکن ہو میری اس بیٹی کو اس گھر میں کنیزی کی جگہ دے دو. کہا جیسے تیری مرضی. مدینے میں نوکرانی بن کے رہ گئی، مولا کی خدمت کرتی رہ گئی. تاریخ یہ فکرے لکھتی ہے کہ گزر گیا وقت، جوان ہو گئی وہ بیٹی. حسین ابن علی نے قریب بلایا اس کے باپ کو، بلا کے کہا کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب اسے اپنے گھر لے جا. سیرت امام دیکھیے گا. اس نے اجازت لی. بیٹی آئی علی کی بیٹیوں کے پاس، آ کے کہتی علی کی بیٹیوں ساری زندگی نوکری کی ہے، ساری زندگی آپ کے گھر میں جاروب کشی کی ہے. علی کی بیٹیوں کیا ممکن ہے کہ میرے گھر پہ بھی آپ تشریف لے آئیں؟ جملہ رونے کا ہے، چاہے جیسے مرضی رو لینا. علی کی بیٹی خاموش تھی. حسین بول اٹھے، کہا بیٹی یہ آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا. اجرکم من الزہرا. سیدہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کب آئیں گے؟ کوئی وقت بیان کرے. امام فرماتے 61 ہجری سفر کا مہینہ، اور کوئی آئے نہ آئے زہرا کا لال تیرے گھر میں ضرور آئے گا. اب انتظار کرنے لگی. وقت اور مقدر دیکھیں، اس کا نام تھا نوار، لیکن حالات یہ ہوا کہ جب مدینے والوں کو چھوڑا ہے نا تو اس کا نکاح ہو گیا خولی ملون کے ساتھ. یہ دلہن بن کے آ گئی وہاں پہ. انتظار کرنے لگی کب 61 ہجری آئے، کب میرا مولا حسین میرے گھر میں آئے. آزادارو ادھر عاشور کے دن کربلا پہ زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا. میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے آرام سے سن لیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں چاہے جیسے مرضی سن لینا. جب عاشور کے ظہر کا وقت تھا نا تو ہر بی بی کہتی تھی واہ محمدہ یا علی یا حسنہ یا عباسہ یا حسینہ یا علی اکبرہ. جب عصر کا وقت آیا ہے نا تو ہر بی بی ایک فکرہ کر تھی یا حسینہ یا غریبہ یا حسینہ یا غریبہ. عزاداران مظلوم کربلا تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ حسین کو ذبح کیا گیا.
13 ضربیں ماری. شام غریبہ کی اندھیری رات آ گئی. آواز بلند ہوئی, لوٹو لوٹو تبرکات علی بطول. کہتی بنا کے لے لڑو آل رسول. حسین کی لاش پہ جب آئے ہیں نا, کسی نے امامہ لوٹا ہے, کسی نے کمر بند لوٹا ہے, کسی نے حسین کا کرتا لوٹا ہے. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے, یہ کرتا تو چھوڑ دو, کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے, کل میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا ہے. لوٹ کے لے گیا. کوئی امامہ انعام میں نے لینا ہے, کوئی کمر بند انعام میں نے لینا ہے, کوئی کرتا انعام میں نے لینا ہے. آزادارو آپ رو نہ رو, آپ کا اپنا مقدر ہے. خولی ملون نے حسین کا سر پکڑا ہوا ہے, سر پکڑا ہوا ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. سر پکڑا ہے. مجھ سے پوچھو اس بے غیرت نے حسین کا سر پکڑا کیسے تھا؟ مقتل میں نہ ہوتا, کبھی منبر پہ نہ پڑتا. سید بیٹھے مجھے معاف کرنا, اس نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جو زلفوں ہیں محمد مصطفیٰ. سیدہ آواز فرما اجرک من زہرا. ان زلفوں میں ہاتھ ڈال کے حسین کا سر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. کہتا ہے میں انعام لوں گا, میں انعام لوں گا. پاگل ہو گیا, جنگلوں میں رات ہو گئی, سمجھ نہیں آ رہا تھا. ابن زیاد کا دربار بند ہو گیا ہے, کروں تو کیا کروں. ایک مرتبہ جیسے ہی تجسس کی عالم میں, پریشانی کی عالم میں حواس باختہ ہے, حسین کا سر لے کے اپنے گھر میں آ گیا ہے, اپنے گھر میں آ گیا ہے. نوار سو رہی تھی, یہ پریشان تھا کہ میں اسے چھپاؤں تو کہاں پہ چھپاؤں, میں چھپاؤں تو کہاں پہ چھپاؤں. اس کے گھر کے شہر میں ایک تندور تھا, اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا ہے. جن گھروں میں تندور ہے کم از کم وہ گواہی ضرور دیں گے. اگر مائیں بہنیں بیٹیاں تندور بند کر دے, کم از کم 4-5 گھنٹے تک اس کی راکھ گرم رہتی ہے. اس بے غیرت نے راکھ ہٹا کے حسین کا سر تندور میں رکھا ہے, اوپر راکھ ڈال دی ہے, اوپر تندور کا ڈھکن بند کر دیا ہے. جا کے یہ بے غیرت لیٹ گیا ہے. آدھی رات کا وقت تھا. نوار کی ایک مرتبہ آنکھ کھولی, گھر کے صحن میں آ گئی. دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے, ایک ہاتھ سے ماتم کر کے جاتی ہے. نوار تو آرام کر رہی ہے, میرے بیٹے نے وعدہ کیا تھا وہ تو آ چکا ہے. حواس باختہ ہے, ماتم کر کے کہتی ہائے میرا مولا, مولا کہاں پہ ہے. تلاش کرتے کرتے تندور کے قریب آئی. تندور سے نور اٹھ رہا تھا, تندور کا ڈھکن ہٹایا, خاک ہٹائی, حسین کا سر نکالا. سر نکال کے راکھ صاف بھی کر رہی ہے, ساتھ میں رو بھی رہی ہے. اوپر چھت سے برقع پوش بی بی ہے جو ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی ہے نوار آرام سے صاف کر. نوار میں نے چکیاں پیش پیش کے پالا ہے. نوار میرا 3 دن کا پیاسا ہے. نوار میرا 13 ضربے کھانے والا ہے. نوار جوان اکبر کی لاش اٹھایا ہوا ہے. نوار آزاد بھی کر رہی ہے, ماتم بھی کر رہی ہے. حسین کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے مولا سر کٹ گیا ہے. کیا عباس نے وفا نہیں کی, کیا عباس نے وفا نہیں کی. تڑپ گیا حسین, کٹے ہوئے سر سے آواز آئی نوار بیٹی میرے عباس کو شکوہ نہ دے, میرا سر بھی کٹ گیا ہے. دربار میں میری بہنیں, میری بیٹیاں ننگے سر بغیر ردا پہ. ماتھے میں حسین